اور قومیں اپنے نظریوں پر کیسے پہرا دیتی ہیں. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا, جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک. اور میں نے ایک پڑھے لکھے جاہل سے پوچھا وہ مجھ سے معیشت عام معیشت کیسے چلائیں گے. میں نے کہا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا کہ پاکستان کی معیشت پر سب سے زیادہ وزن کس چیز کا ہے. کہنے لگا شاید جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کا ہے. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں نے تو معیشت ساری پڑھی ہے, میں نے جناب سارے کتابیں کھولی ہیں. میں نے کہا پاگل, پاکستان کی معیشت پر اس وقت سب سے زیادہ وزن سود کا ہے جو ہم IMF کو واپس کرتے ہیں. اچھا میں نے کہا اس کا دوسرا نمبر کون سا ہے. دوسرا نمبر وہ کہتا چلے آپ ہی بتا دیں. میں نے کہا دوسرا نمبر اس اشرافیہ کا ہے جس کے کتوں کے صابن بھی باہر سے آتے ہیں. میں نے کہا یہ قوم ابھی عید گزری ہے, اس قوم نے اپنے پیسوں سے عید کے لیے جانور خریدا, بکرا خریدا, گائے خریدی, بیل خریدا, اس کو چارہ بھی اپنی جیب سے دیا, اس کے پھر ذبح کرنے کے لیے کسائی بھی اپنے جیب سے دیے. اور یہ کہنے لگا جی وہ وزیر اعظم سے نے بھی 2000 روپے کا اعلان کیا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ میں پروگرام بنا رہا ہوں, کراچی سے لے کر ایک قافلہ پنڈی تک اسلام آباد تک جاؤں گا اور سب 2-2 ہزار اس کو واپس کرنے جائیں گے کہ یہ سوال کے اپنے بھائی کو بھیج لو, اس کا علاج کرا لو. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. اور ان چوروں کی بات کیا کریں, ان فراڈیوں کی 2 نمبروں کی بات کیا کریں. 17 دن ہو گیا عالمی مارکیٹ میں تیل سستا ہو چکا ہے, لیکن انہوں نے تیل سستا کرنے کے لیے وہ دن رکھے ہوئے تھے جب الیکشن قریب آئے گا. میں نے کہا تم 75 سال سے قوم کو ہر چیز مہنگی دے رہے ہو اور تم نے تیل قوم کو جناب پیٹرول اور ڈیزل بھی مہنگا دیا ہے. انشاءاللہ اب تم سستا کرو یا مہنگا کرو, قوم تمہیں سستا تیل دے گی اور ایسا تیل دے گی جو تم نسلوں تک یاد رکھو. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ. اور میں جنوبی پنجاب, بستی پنجاب, شمالی پنجاب, کلر سیدہ سے لے کر وہ آخری کونے تک پنچن آباد اور جناب سارے بکھر اور سارے رستوں میں دے کر آیا ہوں. حضور کے غلام چاہ گئے ہیں. اب یہ کسی رنگین نعرے میں نہیں آنے والے. اور جو کیا کہتے ہیں جی قائد کون ہوتا ہے, جو امریکہ کے آگے لیٹا رہے اور ٹی وی پہ آ کر کہے ایبسلیوٹلی نوٹ, ایبسلیوٹلی نوٹ, اور رات کو جا کر امریکی ایمبیسیوں کے چکر لگائے اور کہے یہ ہم نے بیانیہ بنانے کے لیے کہا ہے, ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں. میں نے کہا ہم کہتے ہیں ہم امریکہ کے خلاف ہیں, ہمارے اس کتے کے خلاف ہیں جو اسلام کے خلاف ہے, ہمارے اس بدصورت کے خلاف ہے جو میرے آقا مولا کے بارے میں بات کرے گا. اور یہ یاد رکھنا ہم وہ ہیں جو ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے, اور کبھی دار کی حمایت نہ کریں گے. وہ کہتے ہیں جی اس کے بارے میں بات کریں. یہ جناب جو آج اقتدار سے نیچے اتارا گیا ہے, جیسے شیطان جنت سے نکالا گیا تھا نا تو آج تک شور ڈالا ہے, ایک اقتدار سے اتارا گیا ہے. کہتا ہے وہ کہہ نہیں سکتا مجھے کیوں نکالا ہے, وہ کہتا ہے میرے خلاف سازش ہوئی ہے. میں نے کہا تیرے خلاف سازش نہیں, تجھے اس شاقان مصطفیٰ کے خلاف خارش ہوئی تھی اس لیے تجھے نیچے اتارا. اور تیری خارش بٹھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, ابھی تو میدان بڑے باقی ہیں, ابھی تو تیرے سے ہم نے شہداء کا حساب لینا ہے. اور یہ جو ایک وزیر اعلیٰ بیٹا بن گیا ہے اور باپ کہتا ہے میں وزیر اعظم ہوں اور بیٹا کپڑوں میں نہیں سما رہا. میں نے کہا تیرا باپ وزیر اعظم نہیں, سکندر اعظم بھی ہو, حضور کے غلاموں کو کوئی بار نہیں ہے, بالکل کوئی بار نہیں ہے. اور اگر ہمارا پتہ پوچھنا ہے تو پھر جا کر پوچھ کہ تلوار کے قبضے میں جب ہم کلائی دیں گے تیرے اجداد بھی قبروں سے دعائی دیں گے. ایسے نہیں, نعرہ تو ہم نے رج کے لگانا ہے نا جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. اب لگاؤ جی لبیک.
کرتے ہیں بیٹھ کر کہ جی یہ فرقہ وارانہ جماعت ہے، اس سٹیج سے بتائیں کسی کا نعرہ لگا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کا نعرہ لگا ہے؟ ہم علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال فرقہ واریت ہوتی کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز، وہ لگی ہے تصویریں، یہ ہند کے فرقہ ساز، اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اس کا بس نہیں چلتا، انہوں نے اپنے قانون اپنی طاقت کے زوم میں خدا تو بنے بیٹھے ہیں لیکن یہ خدائی کا اقرار اور اعلان نہیں کر سکتے۔ اقبال کہتا ہے اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں، بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار راہ حجاز ہو جا۔ اقبال کہتا ہے تجھے کوئی اپنے پیچھے لگائے گا، کوئی دین کے پیچھے، کوئی بلے کے پیچھے، کوئی زرداری کے پیچھے، کوئی جناب فلاں کے پیچھے، کوئی جناب نون کے پیچھے، کوئی جناب شریفوں کے پیچھے، کوئی جناب بلاول کے پیچھے۔ اقبال کہتا ہے کرنا کیا ہے؟ کہتا ہے نہ کسی چودھری کو مانی، نہ کسی بڈیرے کو مانی، نہ کسی سردار کو مانی، بس ایک سردار کو مانی جس کے بارے میں تیرا بابا تجھے بتا رہا ہے کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ میں نے کہا ہمارے سامنے کوئی مظلوم آ جائے نا، کوئی کمزور حصہ آ جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، ہم اس کے سامنے حضور کے جمال کا مظہر بن جاتے ہیں، اس کے سامنے پچھ جاتے ہیں وہ کمزور ہو، اور اگر کوئی ظالم آئے نظر قہر ذوالجلال بن، اس کے اوپر تو ہم اللہ کا قہر بن کے ٹوٹتے ہیں۔ اور تمہیں کوئی غلط فہمی ہے کہ تحریک لبیک والے میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے یا پیچھے ہٹ جائیں گے، تحریک لبیک والے پیچھے ہٹنے یا بھاگنے کے لیے نہیں، یہ انشاءاللہ بھگانے کے لیے ہے۔ اور رہی بات جو 8 گھنٹوں میں لکھ کر دے آئے، میں ان سے کہتا ہوں ہمارے کارکنوں نے 8 سال جیلیں دیکھی لیکن کسی نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا کہ میں لکھ کر کہیں اپنی جان چھڑا کر گھر چلا جاؤں، بلکہ جو کوئی آیا تو انہوں نے کہا مر ہی جاؤں جو اس طرح سے جاؤں 2 قدم، انہوں نے کہا اس سے تو موت اچھی۔ اور دیکھی وہ کیا ہے، یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، یہ مٹی بابا جی والی یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے، ابھی تک یہ صدا آ رہی ہے تربت کے سینے سے، اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے۔ آج اتر کر اقتدار کی خاطر اور جناب باتیں کرتی اور یہ کہنا، وہ کہتے ہیں کہ قائد کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا ذرا تمہیں بتاتے ہیں قائد کون ہوتا ہے۔ قائد وہ نہیں ہوتا جو 4 دن جیل ملے تو پلیٹ لس گرا کر لندن بھاگ جائے، قائد وہ نہیں ہوتا۔ قائد وہ نہیں ہوتا جو لندن بھاگ جائے اور قوم کو کہے کہ ووٹ کو عزت دو تو نعرہ لگاؤ، اور بعد میں ووٹ کو عزت دو بیچ کر بھائی کو وزیر اعظم اور بھتیجے کو وزیر اعلیٰ بنوا لے۔ قائد وہ نہیں ہوتا، قائد وہ نہیں ہوتا۔ قائد تو 72 دے کے کربلا میں اپنے نظریے کا سودا نہیں کرتا۔ ہاں قائد تو وہ ہوتا ہے، اور قائد وہ بھی نہیں ہوتا جو جناب چلے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ لے کر اور ایک فون آئے، انہوں نے کہا جناب 10,000 شہل آ چکے ہیں، 7,000 آپ کے کارکنوں کو ماریں گے اور 3,000 آپ کے کنٹینر کے اوپر ماریں گے، اور جناب انہوں کی بریک پشاور جا کے لگے۔ قائد وہ بھی نہیں ہوتا، قائد وہ بھی نہیں ہوتا جس کی بریک جا کے پشاور لگے تھوڑے سے جناب اور دھمکی سن کے۔ قائد وہ ہوتا ہے کہ میاں والی روڈ کے اوپر جا رہا ہو اور پیچھے سے کوئی دشمن فائرنگ کر دے تو قائد گاڑی رکوا کر اپنی دروازہ کھلوا کر ٹانگیں باہر نکال کر ان کو کہتا ہے تم کدھر گولیاں چلا رہے ہو؟ خادم حسین جی مجھے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ آپ یہ دیکھ لینا کہ یہ کہتے ہیں نا کہ تحریک لبیک کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی۔ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو دیا۔ اب میں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے علاقے کے بڑے محسن ہمارے صوفی محمد زاہد قادری صاحب، ان کے صاحبزادے محمد عمار صاحب،
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह लजपाल नबी मेरे बेदारी दवा देना लजपाल नबी मेरे बेदारी दवा देना जब वक्त नजर आए जब वक्त नजर दीदार अता करना लजपाल नबी मेरे बेदारी दवा देना मैं नात तेरी पढ़ना मैं जिक्र तेरा करना मैं नात तेरी पढ़ना मैं जिक्र तेरा करना ऐसे जिक्र बे बरकत ना ऐसे जिक्र बे बरकत ना मेरी कब्र बसा देना लजपाल नबी मेरे बेदारी दवा देना साइम दी तमन्नाए रवे आके मदीने विच साइम दी तमन्नाए पैरां च बिठा देना लजपाल नबी मेरे दरदारी दवा देना जब वक्त नजर आवे दीदार अता करना जज़ाकल्लाह। ये तो एहसान भाई अल्हम्दुलिल्लाह जब वक्त नज़र आए तो दीदार अता करना समझे किधर बारहा रिक्वेस्ट की है यहाँ पर जो सिक्योरिटी टीम खड़ी हुई है इनसे बारहा गुजारिश की गई है इन लोगों को सामने पंडाल में लेके जाएं यहाँ पे रास्ता हमारे लोगों ने गुजरना है रास्ता बंद होना है अबिला नखीर कैद मोहतरम की बस आमद है कुछ ही लम्हात पर कैद मोहतरम इंशाल्लाह स्टेज पे जलवागर होंगे समझे किधर नात का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए तो कीर सैफी भाई से मुल्तमिस हूँ क्या आप आए और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलाहे अकीदत पेश करें नारे तकबीर नारे रिसालत ताजदारे खत्म नबूवत उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना बस उन्हें जाना नारे रिसालत तमाम अवाम की दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मेरे नबी की जात को जो मानते मेरे नबी की जात को जो
وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، وہ جن کو اپنی جان سے پیارے نہیں حضور، وہ جن کو اپنی جان سے پیارے نہیں حضور، صفِ عاشقوں میں ہم بھی انہیں پھر مانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، ممتاز قادری نے ٹھانی تھی جس طرح، ممتاز قادری نے ٹھانی تھی جس طرح، سب لوگ اس طرح کیا کیوں ٹھانتے نہیں، سب لوگ اس طرح کیا کیوں ٹھانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، ایک بار ساتھ بلند کر کے کہنا وہ جان لیں ہم بھی انہیں جانتے نہیں، میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، تو وہ آدمی ہی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے۔ اب سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے علاقے کے بہت پیارے سراخان جناب صوفی محمد دانیال عطاری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمام احباب دور میں پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا نجدیوں پر پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں پر پڑھانے کا بھی احسان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ آگے اب شیر جس کے لیے میں نے یہ کلام پڑھا، کوئی اب آپ کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ پڑھیں گے کہ انہیں جانا
مانا, لیکن ایک بات آیا ویل چیئر پر, اس نے بتایا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گئے سے کا تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, بولو تاجدار ختم نبوت, زندہ باد انہیں جانا بس انہیں مانا نہ رکھا ہے سے کا. پھر مینار پاکستان میں دیکھا لوگوں نے للہ وہ دنیا سے مسلمان گیا, للہ میں دنیا سے مسلمان گیا. جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چل تیرا راسا نہ تو سامان گیا. نعمتیں نعرہ رسالت. الحمدللہ علماء کرام کتاب تک کتاب تشریف لاتے جا رہے ہیں. اب سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے دونوں ہمارے سروں کے تاج نائب امیر ضلع لاہور ندیم اشرفی صاحب, جن کی انتھک محنتوں کی وجہ سے الحمدللہ آج تحریک لبیک پنجاب کے 20 حلقوں میں الیکشن لڑ رہی ہے, اور انشاءاللہ 17 کی شام کو پتہ چلے گا تحریک لبیک کی فتح کا جی تھپڑا کا ٹھپا. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ. ایڈیشنل ناظم اعلیٰ سجاد احمد شفیع صاحب حضور قبلہ آپ کو بھی خوش آمدید کہہ رہے ہیں. قیادت آ گئی ہے الحمدللہ. استقبال ساتھ بھی کبھی کرنے پہلے قیادت کیا کر لیں الحمدللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک, 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ. حضور بلا تاخیر اب میرے تمام بھائیوں سے جو سیکیورٹی والی ٹیم ہے آپ سے بارہا گزارش کی گئی ہے, سائیڈوں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, 10 رستہ بڑے موقع سے ان سے بار بار درخواست کریں, لوگوں کا رستہ رک رہا ہے, ان کو سامنے پنڈال میں بٹھائیں. الحمدللہ بیانات کا پروپر سلسلہ شروع ہونے والا ہے. اب جلسہ اپنے عروج کی طرف گامزن ہے, اور چند ہی لمحات بعد ہمارے دلوں کی دھڑکن, ہمارے سروں کے تاج قبلہ امیر المجاہدین کے لخت جگر حضور سعد حسین رضوی ہمارے درمیان آنے والے ہیں. یہ دنیا میں لوٹیں گے نہیں گھر
بیانات کا سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں. پیر طریقت رہبر شریعت علامہ نوری صاحب جو مغرب کی نماز سے پہلے بیان کر رہے تھے، آپ سے درخواست کرتے ہیں قبلہ دوبارہ آئیں اور ہمارے قلوب کو انشاءاللہ. عزیز احمد صابری صاحب پی پی 163 سے تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لبیک صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام معزز سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام اور اس پی پی 170 کے امیدوار جناب قاری جمیل احمد نقشبندی صاحب، امیر ضلع لاہور اور حسن رضا نقشبندی صاحب منظور نظر قبلہ المجاہدین جیسے لوگ یہاں پر تشریف فرما ہے. میں صرف 2 منٹ آپ کے ساتھ بات کروں گا. جس دن سے قبلہ امیر المجاہدین نے حضور علیہ السلام کے ان غلاموں کو ملک پاکستان میں متعارف کرایا ہے، اس دن سے لے کر آج کے دن تک اس ملک پاکستان کو لوٹنے والے، اس ملک پاکستان کا مال کھا کر بھاگ جانے والے اور اس ملک پاکستان میں بیٹھ کر اسمبلیوں کے اندر حضور علیہ السلام کی مبارک عزت پر ڈاکہ ڈالنے والے سب کی نیندیں اس لیے حرام ہے کہ یہ ملک جو حضور علیہ السلام کے مبارک نام پر بنا تھا، اس کے اصلی وارث میدان میں آ گئے ہیں. اور انشاءاللہ یہ وقت بالکل قریب ہے، یہ دور نہیں ہے. کیونکہ جب کوئی جماعت اپنے کسی نظریے کی خاطر اپنے شہداء پیش کر دیتی ہے اور جس جماعت کی بنیاد شہیدوں کے لہو سے ہو، وہ لہو رنگ ضرور لے کر آتا ہے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عزت پر پہرا دینے کے لیے اپنے جانیں قربان کی. اور آج 1500 سال سے یہ تسلسل چلتا آ رہا ہے. اور جس طرح حضور قبلہ امیر المجاہدین کے ان شیروں نے قربانیاں دی اور شہادت دی، جس دن سے یہ شہادتیں ہوئی ہیں اب یقین کیجئے ان کے گھروں میں حالت مرگ واقع ہے. اور یہ لوگ جو حکومتوں میں ہیں اس وقت، جو اس وقت حکومتوں میں ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی کیا کر لیں گے، الحمدللہ سارا کچھ اس ملک پاکستان کے اندر ان مولویوں نے ہی کیا ہے. اس ملک کے لیے قربانیاں بھی مولویوں نے ہی دی ہیں. جب ان کا وجود بھی نہیں تھا تب بھی حضور علیہ السلام کے غلاموں نے اس ملک کے اندر اپنے جان و مال دے کر اس ملک کو بچایا ہے. اور آج میں پریشانی کیا ہے؟ تحریک لبیک سیاسی جماعت ہے، میدان میں آ گئی ہے. ہر الیکشن میں اس کو ہرانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ پورے اقتدار میں بیٹھ کر بھی انہوں نے کبھی حضور علیہ السلام کے دین کو لانے کی بات نہیں کی. کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین تخت پر آ گیا، اس دن پھر اس ملک پاکستان کے اندر کوئی چور بھاگ نہیں سکے گا. انشاءاللہ تعالی کوئی بھی ایسا شخص جو ملک پاکستان کے اندر بیٹھ کے ملک کو لوٹتا ہے یا باہر بیٹھ کر لوٹ رہا ہے یا کسی بھی صورت میں بیٹھ کے ملک پاکستان کو لوٹ رہا ہے نا، انشاءاللہ تعالی تحریک لبیک کے یہ حضور کے غلام جس دن میدان میں آئیں گے، اسمبلیوں میں پہنچیں گے، اس دن انشاءاللہ تعالی ان کی بدماشی کا دور ختم ہو جائے گا. اور اگر اس علاقے میں جہاں بھی اس وقت آپ سب تشریف فرما ہے، حضور علیہ السلام کے غلام یہاں پر جلوہ افروز ہیں. یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہاں پر کوئی نہیں آئے گا، ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن مالکوں نے اپنے
جس طرح صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو اس گستاخ کے لیے بھیجا تھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ غلاموں کو ان کے لیے بھیجا کہ انہیں بھاگنے نہیں دینا آپ نے۔ یہ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھ کر اسلام کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے، جمہوریت کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب کوئی بندہ کسی جگہ پر قتل ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ، تو جو مدعی ہوتے ہیں عدالتوں میں وہی ذلیل ہوتے ہیں، ایک قتل کے اوپر دوسرا قتل ہوتا ہے، حتیٰ کہ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ جمہوریت بچنی چاہیے، کسی کی نسل بچے یا نہ بچے، جمہوریت باقی رہنی چاہیے۔ ایک قتل کے بعد کتنے بھی قتل ہو جائیں لیکن جمہوریت رہنی چاہیے۔ اس ملک پاکستان کے اندر ایک ملک لوٹے، ایک خاندان ملک لوٹے، پھر دوسرا لوٹے، پھر تیسرا لوٹے، جتنے مرضی چور اس ملک کو لوٹ جائیں لیکن جمہوریت باقی رہنی چاہیے، کسی کا احتساب نہیں ہونا چاہیے۔ اس ملک کے اندر جمہوریت کو اس لیے بچایا جاتا ہے کہ کسی مسلمان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، غریب کو انصاف نہ ملے، لیکن جمہوریت باقی رہنی چاہیے۔ لیکن تحریک لبیک کیا کہتی ہے؟ قبلہ بالمجاہدین کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کیا کہتا ہے کہ جب اسلام آتا ہے تو پھر یہ جمہوریت کے سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی علاقے میں اگر ایک شخص مرتا ہے تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ نسلیں برباد ہو جائیں، اسلام کہتا ہے ایک بندے کو سر عام قصاص کے طور پہ قتل کرو۔ آپ دیکھیں گے کہ اس علاقے میں دوبارہ قتل نہیں ہوگا۔ ایک چور کو پکڑ کر آپ اسلام کے قانون کے تحت سر عام اس کے ہاتھ کاٹ دیں، اس علاقے میں چوری نہیں ہوگی۔ کسی جگہ پر کسی بھی جگہ کے اندر، ملک پاکستان کے اندر کسی مسلمانوں کے بیٹے کے ساتھ زیادتی ہو جائے، اس ظالم کو پکڑ کر سر عام اس کو سنسار کیا جائے، آپ دیکھیں گے دوبارہ وہاں پر کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اسلام اس لیے نہیں آنے دیتے، انہیں پتا کہ اسلام کام لٹکاتا نہیں ہے، اسلام صرف کام نپٹاتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جس دن تحریک لبیک حضور علیہ السلام کا دین ایک تخت پر پہنچ گئی، اس دن یہ جمہوریت کے جتنے بھی کرندے ہیں، جتنے بھی سہولتکار ہیں، انشاءاللہ اسلام ان کو پھینک کے رکھے گا۔ اسلام کسی چور کو بھاگنے بھی نہیں دے گا، کسی ظالم کو بھی بھاگنے نہیں دے گا۔ اور یہ جو لوگ بھاگ گئے ہیں حضور علیہ السلام کی امت کا پیسہ کھا کر، آپ یقین کیجئے خطرہ صرف میں یہ ہے کہ جس دن اسلام آیا، اسلام ان کی کھال اتار کے حضور علیہ السلام کی امت کے غریبوں کا پیسہ واپس لے کر آئے گا۔ لیکن یہ ممکن کب ہوگا؟ یہ ممکن لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ یہ ممکن کب ہوگا؟ یہ ممکن اس وقت ہوگا کہ آج آپ کے پاس جو موقع ہے، آپ حضور علیہ السلام کے غلاموں کو اسمبلی میں بھیج کر تو دیکھیں، اگر پوری قوم کی عزت کا تحفظ نہ کیا، پوری قوم کے پیسے کا تحفظ نہ کیا، مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت کا تحفظ نہ کیا، بڑے چھوٹے سب کی عزتوں کا تحفظ نہ کیا، تو پھر کہیے گا لیکن ایک بار آپ اسلام کو آزمائے تو صحیح۔ ہم کہتے ہیں ہماری بات نہ کرو، اسلام کی بات کرو۔ ہمارے جو یہاں پر امیدوار ہیں، قاری جمیل صاحب، بھائی یہ قاری جمیل صاحب ہیں، لیکن اسلام نے ان کو اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے۔ اگر آپ سب لوگوں نے دن رات محنت نہ کی اور ہم ان کو اسمبلیوں تک نہ پہنچا سکے تو پھر یہ ظالم اسمبلیوں میں بیٹھے رہیں گے اور ہماری تقدیر کے فیصلے غلط یہ کرتے رہیں گے۔ اس لیے ہم نے دن رات محنت کرنی ہے۔ ان قریب ہے 2 دن کا ٹائم ہے، جتنے بھی لوگ یہاں پر میری بات سن رہے ہیں، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایک ایک ووٹ ہم نے گھروں سے نکال کر ان کو پہنچانا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی امت کی طرف سے آپ کے پاس ایک امانت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام کا ووٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پر اس بیلٹ باکس میں ڈالا جائے۔ یہ بھی بیلٹ باکس میں جائے گا، فیصلہ ہوگا، لیکن ایک فیصلہ بھی بروز قیامت بھی ہوگا۔ جس کے نامہ اعمال سے حضور علیہ السلام کے نام پر ڈالا ہوا ووٹ نکلا،
وہ دنیا میں بھی کامیاب، وہ آخرت میں بھی کامیاب۔ اس سے زیادہ مبارک تحریک اللہ اور ہمیں کیا دے گا؟ اس سے زیادہ مبارک کام اللہ ہمیں اس دنیا میں اور کیا دے گا کہ جب ہم چلتے ہیں تو لبیک کا نعرہ لگتا ہے، کہیں بیٹھتے ہیں تو لبیک کا نعرہ لگتا ہے، گورنمنٹ میٹنگ ہوتی ہے تو لبیک کا نعرہ لگتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، یقین کیجئے کہ ایک گھر وہ ہے جس گھر کے اوپر پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہے، ایک گھر وہ ہے جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے پہرے داروں کی جماعت کا جھنڈا لگا ہے۔ یہ جھنڈے بھی فیصلہ کرتے ہیں، بروز قیامت یہ جھنڈے بھی لہرائے جائیں گے، آپ کے ہاتھ لہرانا بھی بتایا جائے گا، آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں دن رات محنت کرنی ہے، ایک ایک ووٹ کا تحفظ کرنا ہے۔ آج اگر ہم نے اپنی نبی کریم علیہ السلام کی مبارک جماعت کا ووٹ کا تحفظ کر لیا تو آپ سمجھیے کہ آپ نے رسول اللہ کے ساتھ وفا پوری کر دی۔ جو وعدہ ہم نے قبلہ امیر المجاہدین کے ساتھ کیا ہے کہ امیر المجاہدین ہم مر جائیں گے لیکن آپ کے ساتھ وفات کر کے آئیں گے، موت کا پتہ نہیں کب آئے گی، لیکن یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں ہمیں دن رات محنت کر کے ووٹ ڈلوا کر پھر جا کے جناب قبلہ امیر المجاہدین مبارکہ میں سلام پیش کرنا ہے۔ حضور آپ نے فرمایا تھا کام کرتے رہنا، کام کر کے آنا۔ حضور اتنا کام ہم نے کیا ہے، باقی آپ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کامیابی تحریک لبیک کی ہوگی، اسلام تخت کے اوپر بیٹھے گا اور انسانوں کو باندھنے نہیں دے گا۔ اسلام تخت کے اوپر آ چکا، کس طرح آپ دیکھیں کہ جب یہ ظالم اسمبلیوں میں بیٹھ کر تخت کے اوپر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک والے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو تخت کے اوپر بیٹھ کر اس خوف میں مبتلا ہے کہ تحریک والے آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریک اسلام لے کر پہنچ گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی محنت رنگ لے کے آئے گی، اور ہم اپنے دل و جان سے یہ کوشش کریں گے کہ اپنے امیر صاحب کو، جو ضلع کے امیر بھی ہیں، کینڈیڈیٹ بھی ہیں، ان کو جتا کر ہم نے رسول اللہ کے ساتھ وفا پوری کرنی ہے انشاءاللہ۔ اصل میں ہمارا مقابلہ کفر سے، کس سے مقابلہ ہے؟ ہاں مقابلہ اپنے کفر سے کرنا ہے، تو نعرہ ہمارا ایسا ہے۔ ابھی تو ہمارے قائد محترم کروڑوں دلوں کی دھڑکن امیر المجاہدین کے لخت جگر، میرے اور آپ کے قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ شیخو پورہ سے سیدھا یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ چونگی مرصدوں میں جائیں گے، پھر انشاءاللہ یہ دھرم پورہ جو آخری پروگرام ہے وہاں جائیں گے۔ تو آپ جب نعرہ لگے نا بابا جی فرماتے تھے پھر ہر بندہ جو ہے ایسے محبت سے نعرہ لگائے کہ دیکھنے والا دیکھ کر کہے کہ یہ رسول اللہ کا دیوانہ بول رہا ہے۔ اچھا جس کے ہاتھ کو فالج ہے کیا ہے وہ نہ اٹھائے، کیونکہ اس سے اجازت نہیں ہے، مجبوری ہے، ہاتھ کو فالج ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے اسٹیج پر بھی بیٹھے، نیچے بھی، دائیں بائیں کھڑے بھی، سکوٹی والے بھی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ رسول اللہ کے صدقے ملا ہے، اور کل روز معاشر آج ہاتھ اٹھائیں گے سرکار کے نام پر، سرکار کے دشمنوں کو جلانے کے لیے، سرکار کے دشمنوں کو دکھانے کے لیے ہاتھ آج اٹھا بھی رہے ہیں، اور 17 کو اسی اٹھے ہوئے ہاتھ سے انگوٹھا بھی لگا رہے ہیں۔ ہاں جی آج ہاتھ اٹھائیں گے مصطفیٰ کریم کے نام پر، کل جب روز معاشر پیاس لگے گی،
تو پانی صرف حوض کوثر ہے، دینا کس نے ہے؟ بولے نا کس نے دینا ہے؟ سرکار نے۔ تو سرکار کہیں گے نہیں میرے یار ابو بکر، میرے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عثمان پاک، علی المرتضی، یہ میرے وہ غلام ہیں جو کفر کے سامنے میرے نام پر ہاتھ اٹھاتے تھے، آج بھی یہ جام کوثر کے لیے ہاتھ اٹھا، اسے عطا فرما دیں۔ تو اب جو جام کوثر لینا چاہتا ہے وہ چھت پر بیٹھا ہو، نیچے کھڑا ہو، سیکورٹی والا ہو، اسٹیج پر بیٹھنے والے معزز مہمان ہوں، نیچے بیٹھنے والے معزز مہمان ہوں، آپ نے دائیں بائیں دیکھنا ہے کون ایسا بد نصیب ہے جو اس ہاتھ سے حوض کوثر نہیں لینا چاہتا، کون ایسا بد نصیب ہے جو قبر میں مصطفیٰ کریم کے سامنے یہ ہاتھ لے کر جانا نہیں چاہتا، کون ایسا ہے جو رسول اللہ سے بے نیاز ہے، جو یہ کہتا ہے کہ مجھے سرکار کی حاجت نہیں، بلکہ دیکھیں یہ سارے کے سارے عشاق آئے، اپنے قائد کو ویلکم کیسے کہنا ہے تاکہ دائیں بائیں جتنے بھی ہیں جو یہود و نصارہ کے غلام ہیں، جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، جو امریکہ کے غلام ہیں، IMF کے غلام ہیں، ورلڈ بینک کے غلام ہیں، یہود و نصارہ کے غلام ہیں، وہ دیکھ لیں کہ آج ان کے سامنے رسول اللہ کے غلام اپنے ہاتھ اٹھا کر اور اپنے زبانوں سے اپنے آقا کریم کا نام کیسے بلند کر رہے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار زندہ باد، ابھی تو میں نے حضرت علامہ مولانا مفتی حسن رضا صاحب زیدہ شرف آپ کو خطاب کے لیے دعوت دینی ہے، لیکن خطاب سے پہلے میں ایک بات بیٹھ جائے تشریف رکھے، ایک بات اس کا تو کیونکہ میں PP 170 میں کینڈیڈیٹ ہوں، مرکز نے میری ذمہ داری لگائی، آپ یقین مانیں میرے حلقے میں میرے مقابلے میں جو ہے نا جی وہ ایسا بد نصیب ہے، کون ہے ایسا بد نصیب جسے کہتے ہیں امین گجر، نام امین ہے اور خود خائن ہے جی، خود کیا ہے بے ضمیر آدمی کہ جس نے PTI سے پہلے الیکشن جیتا، پھر اپنے ضمیر کا سودا کیا، اپنے ضمیر کا سودا کیا اور پھر کہاں گیا نون لیگ میں نے کہا یہ نون لیگ نہیں یہ نمرود لیگ ہے، نمرود کا اس وقت بھی جناب خلیل اللہ سے مقابلہ تھا اور صدیوں کے بعد یہ نمرود لیگ کا مقابلہ رسول اللہ کے غلاموں سے ہے۔ انشاءاللہ میرے کریم آقا کے غلام بتائیں گے کہ ہم آقا کریم کی عزت پہ کیسا پہرا دیتے ہیں اور رسول اللہ کے نام پر جو ووٹ آئے گا اس پر ہم کیسے پہرا دیتے ہیں۔ اب میں نا جو بات بتانے لگا رات کی بات، حضرت جی رات ہم گئے کمپین کرنے، اچھا وہاں اتفاق سے ہمارے ساتھی پہلے ہی موجود تھے، نام ہم اس بندے کا نہیں لیتے، دفتر اس نے امیر کا کھولا ہوا تھا، میں نے بڑی باتیں کی وہاں بیٹھے، میں نے کہا یار ساڑھی کال سن لو، جب پسند آوے تو ٹھیک ہے، نہ آوے تو پھر جتنے تسی کھلوتے رہو، علاقے کا نام اس تو نہیں لینا کہ لوگوں نے نسل انسان بھی نے، وہ کہتے ہیں دنیاوی معاملات بھی نے، میں کہا یار گل سن، پہلے زمانے کے بزرگ ہوندے سن نا، کوئی چٹ چینیدار ارائی کھوکر پٹھی، میں کہا جے کسے مراسی دی برات ہوندی سی نا تے اپنے منڈے نو مراسی دی برات نال نہیں سن کر رہے، وہ کہتے ہیں پتر تو ایڈا جوان ہے سن ہے جے مراسی دی چاند نال تو جائے گا ہاں جی تے جدوں مراسی دے گھر چاند ٹکری ہے تے تینوں ویکھ کے میں کی آکھنا وہ لگا کڈا جوان مراسی ہے، جدوں کہ تو مراسی ہے بولو مراسی ہے اور بولو مراسی ہے، میں اس بندے نے سوال کیا میں دس
ਇਸ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੇਜ਼ਮੀਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇਮਾਨੀ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਡਾ ਬੇਜ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਆ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਮਾਨੀ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਤਲਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ اور ناموس رسالت کے قانون ترمیم کروائی۔ تو میں کہتے تو اپنے پیو دے دشمن سلام نہیں لینا تو نبی دے دشمن کا دفتر کھولی کھلوتا ہے۔ اور یہ کیا بات ہے؟ آپ بندے میرے کو دعا بھی موجود ہیں، ایک نہیں 5-6 بندے ہیں قاری صاحب۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 تشریف رکھیں۔ صبح تو لے کے دے اگلی صبح تک فتوی ہی ہونے۔ علامہ اقبال کو لو پوچھئے دی قوم دی تقدیر کے نے بدلنی، اے سارے اے تیر تے بلے تے اے شیر اے درندے 73 سال ہی توڑا سیوریج دا سسٹم نہیں ٹھیک کر سکے، انہوں نے توڑے گھران دا سسٹم ٹھیک کرنا ہے۔ 73-74 سال میں سیوریج دا سسٹم نہیں ٹھیک ہویا۔ علامہ کو لو پوچھئے جی استاد صاحب پوچھتے ہونے سن، اسی دی علامہ نے استاد صاحب دی وجہ تو جڑ دے۔ علامہ فرماتے ہیں قوم کی تقدیر وہ مرد درویش، وہ مرد درویش اے کڑا جی اے پی ٹی آئی والا جو ہے وہ کہتا ہے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی، انہوں کہتا ہے تو نام کیوں نہیں لیتا؟ تیرے جرت ہے تو نام لے۔ وہ کہتا ہے مسٹر ایکس تو مسٹر وائی، ساڑھا بابا انجی نہیں سی کرتا کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی یا فا یا جیم یا بے یا لام یا نون۔ بابا کہتا سی کائنات تا بڑا ذلیل عمران خان ہے، نہ لو نہ پتہ چلے۔ یہ 3 جملے جناب آنکھیں بند کر کے یاد کیجئے گا جی۔ نون لیگ والے مرزائیوں دے ایجنٹ نے، پیپلز پارٹی والے ہندوؤں دے ایجنٹ نے، اور پی ٹی آئی والے یہودیوں دے ایجنٹ نے۔ باقی مسئلہ رہ گیا ٹی ایل پی کا، اس کا ایک پلو بابا جان کے ہاتھ میں ہے، دوسرا رسول پاک کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی کہتا ہے جی میں نے ٹی ایل پی کو ووٹ نہیں دینا، تو کفر نو ووٹ دینا ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں قوم کی تقدیر بہت
ya Rasulullah labbaik 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 सब साथी अपने नशीबों में नसीब रखें। कायदे इनकलाब का रूहानी वजदानी बयान बस आने वाला है। तैयार है सब? तैयार है? लब्बैक कानून तैयार है? ya Rasulullah labbaik 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 ya माशाल्लाह वो जो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी, ये फकत 2 आयतें नहीं है। आज तक हमने इन आयतों को बस या तो बतौर तबरुक पढ़ा होगा या अपने अकायद की तर्जुमानी के लिए पढ़ा होगा। मैं आपको इसका एक और पहलू बताना चाहता हूँ। दरअसल ये जो 2 आयतें हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने एक आयत में फरमाया कि लोगों सच्चों के साथ होगा, और दूसरी आयत में सूरह हूद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वला तरकनू इल्लल्लज़ीना ज़लमू। एक आयत में अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ होगा, और दूसरों में फरमाता है कि खबरदार जालिमों की तरफ तुम माइल मत होना। सामिन मोहतरम, ये फकत इस आयत को बतौर तबर्रुक पढ़ लेने से मकसद हल नहीं होता है। इन 2 आयतों में अल्लाह ताला ज़ाब्ता अता कर रहा है, कानून दे रहा है। 17 जुलाई को हमने वोट कास्ट करना है। वोट कास्ट करने का जो उस्लूब है, कानून है, तरीका है, अगर कहीं से समझना चाहो, आज हर कोई अपना पैगाम लेकर मैदान अमल में, हर कोई अपना फलसफा दे रहा है, और हर कोई अपनी तरफ लोगों को दावत दे रहा है कि लोगों हमारी पार्टी में आ जाओ, इस पाकिस्तान के मसाइल का हल हमारे पास है। कोई अपनी तरफ बुलाता है, बल्ले वाला अपनी तरफ बुलाता है, शेर वाला अपनी तरफ बुलाता है। हम क्यों ना कुरान से फैसला ले लें कि कुरान तू ही बता दे, तू किताब हिदायत भी है, तू अल्लाह ताला का आफाकी और लारैब पैगाम भी है, तू बता दे हमें क्या करना चाहिए। तो सामने मोहतरम 17 जुलाई के लिए ये पैगाम लेते जाएं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि लोगों याद रखो कि तुम्हारा हर मैदान में, हर मकाम पर, हर फील्ड में, हर जगह पर अगर तुम साथ देना चाहते हो तो कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सदाकत जिनके चेहरों से टपकती हो, जो वोट को फकत अपना जाती हक समझते हैं और उनका नजरिया ये है कि इसमें इस्लाम का, शरीयत का कोई अमल दखल नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको मुतनब्बे करना चाहा कि वला तरकनू इल्लल्लज़ीना ज़लमू, कि लोगों याद रखो जालिमों की तरफ तुम्हारा एक कदम भी उठने ना पाए। जालिमों की हिमायत में, उनकी ताईद में एक कदम भी उठने ना पाए। अल्लाह ताला ने जहां सच्चों का साथ देने का हुक्म दिया है, वहां अल्लाह ताला ने जालिमों से किनारा कश रहने का भी हुक्म दिया है। लिहाजा 17 जुलाई को बॉक्स में वोट की पर्ची डालने से पहले ये बात हम सबके ज़हन में रहनी चाहिए, और ये पैगाम हमें गली गली, कूचा कूचा, बस्ती बस्ती पहुंचाना है कि लोगों याद रखो, वो लोग जो जालिमीन की तरफ मैलान रखते हैं, जुल्म करने वालों की तरफ माइल होना चाहते हैं, रब्बे कायनात उनके बारे में फरमाता है फतमस्साकुमुन नार, कि लोगों अगर जालिमों की तरफ तुम्हारा दिल माइल होगा तो याद रखो मेरे जहन्नुम की आग तुम्हारा इंतजार कर रही है। सामने मोहतरम, आज क्या वजह है कि इन लिबरल्स की आंखों में तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह क्यों खटक रही है? ये क्यों पैगाम दे रहे हैं कि इस्लाम का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है? तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह का आफाकी पैगाम इनके दिलों में क्यों खटक रहा है? उसकी वजह यह है कि ये लिबरल्स और इनके आका जो कुफार हैं, तागूत हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हमने अपना सारे का सारा सरमाया इसी काम में और इसी मकसद के लिए झोंक दिया कि किसी ना किसी तरह इस्लाम को सियासत से जुदा कर दिया जाए, किसी ना किसी तरह इस्लाम को फकत मस्जिदों के साथ खास कर दिया जाए। सामने मोहतरम, उनकी कई सालों की मेहनत को और उनके सारे सरमाए को, उनके वसाइल को
انہوں نے اپنے اس مذموم مقاصد کے لیے میڈیا کو خریدا، صحافیوں کو خریدا گیا، فحاشی کو پروان چڑھایا گیا، لبرلزم کو پاکستان میں عام کرنے کی کوشش کی گئی۔ سال ہر سال کی محنتوں کے بعد جب وہ اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آنے لگے کہ اسلام کا میدان اور ہے، سیاست کا میدان اور ہے، تو سامنے محتشم ملک پاکستان میں رب کائنات نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کی وجہ سے آج ان کی سال ہر سال کی محنتوں کو صرف 5 سال کے اندر زمین پاس کر کے رکھ دیا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لے کر میدان عمل میں نکلی ہے لوگوں کہ جہاں اسلام ہمیں نماز کا درس دیتا ہے، قرآن کا درس دیتا ہے، جہاں اسلام ہمیں طہارت کا درس دیتا ہے، ہمیں عبادتوں کا درس دیتا ہے، وہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، فلاح پانا چاہتے ہو، غربت سے نکلنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو، کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہو، اور اپنے ملک میں اپنی دھرتی میں امن دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر اسلام کو سیاست میں لانا پڑے گا۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ اگر اسلام سیاست سے جدا ہو جائے تو پھر صرف 25% رہ جاتا ہے۔ اسلام کو سیاست سے جدا کر دیا جائے۔ علماء بیٹھے ہیں، اپنی گفتگو کے آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں یہی سازش کی گئی کہ کسی طرح اسلام کو سیاست سے جدا کر دیا جائے۔ لوگوں یاد رکھو، اگر اسلام سیاست سے جدا ہو جائے تو فقط 25% رہ جاتا ہے۔ اگر فقط اسلام کو نماز کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، مدرسہ کے ساتھ اور اوراد و وظائف کے ساتھ، عبادات کے ساتھ متصل کر کے یہ کہا جائے کہ سیاست کو جدا کر دیا جائے اور اسلام کو جدا کر دیا جائے، تو یاد رکھو اسلام فقط 25% رہ جاتا ہے۔ آج تک ہم 25% مسلمان رہے۔ بھلا ہو تحریک لبیک یا رسول اللہ کا، بھلا ہو بابا خادم حسین نظری رحمت اللہ علیہ کا، خدا کی قسم جنہوں نے ہمیں 25% سے اٹھا کر 100% میں لے جا کر آقا کو امتی بنا دیا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ چونکہ ہماری کمپین کا آج آخری جلسہ یا آخری پیغام لیتے جائیں، اس کو پیغام کہہ لیں، اس کو خوشخبری کہہ لیں، اس کو اس کمپین کی جزا کہہ لیں، یہ جزا ہے۔ ہمارے وہ نوجوان، وہ بزرگ، وہ بچے، وہ ساتھی جو یہ ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے گلی گلی، کوچا کوچا، بستی بستی پھرتے رہے، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا، لوگوں کو پیغام دیا اور جھنڈے اٹھا کر، پرچم اٹھا کر تحریک لبیک یا رسول اللہ کا گلی گلی، کوچا کوچا، بستی بستی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، لوگوں کو اسلامی سیاست کی طرف بلاتے رہے، اور پی پی 167 میں، 68 میں، بلکہ ملک پاکستان میں جہاں جہاں الیکشن ہونے جا رہا ہے وہاں وہاں وہ اپنے علاقے کی فضاؤں کو لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں سے معطر کرتے رہے، ریلیاں نکالتے رہے، دفتر بناتے رہے، قدم با قدم تحریک لبیک کا پیغام لے کر جاتے رہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، تمہیں مبارک ہو، تمہارے قدم، جتنے قدم تم چلے ہو تمہارے قدم لکھے جا چکے ہیں، اور اس رستے میں جتنی سانسیں تم نے دی ہیں وہ سانسیں لکھے۔ اب بلا تخیر بابا جی کی خاص شخصیت فرمانے والے حضرت علامہ غلام عباس فیضی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور اس ناٹر گائیڈ کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حضرات گرامی آپ سب حضرات قبلہ امیر محترم کے لیے انتظار کر رہے ہیں کافی دیر سے، لیکن میں جانتا ہوں کیونکہ 2 دن سے میں ساتھ ہوں، 2 دن میں 1600 کلومیٹر طے کر کے امیر صاحب تشریف لائے، 7 گھنٹے ایک پروگرام سے فارغ ہو کے دوسرے پروگرام تک جانے کے لیے 7 گھنٹے تک گاڑی چلائی۔ آپ یقین مانیں صرف نماز کے لیے اترے، نماز پڑھی پھر گاڑی میں بیٹھ گئے، کھانے کے لیے گاڑی سے نہیں اترے ہیں، نماز کے لیے اترے ہیں۔ میں نے کہا یہ اللہ کا شکر ہے ہمیں ایسے اخلاص والے بابا جی کی جن پر خاص نگاہ ہے وہ امیر عطا فرمایا جو حضور کے دین کے لیے صبح و شام ایک کیے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کی نگاہ اس وقت تاریخ لبیک پر ہے، کیوں؟ وہ جانتی ہے، پوری امت مسلمہ جانتی ہے تاریخ لبیک کے سوا جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں سب کے ہاتھ میں کفر کا ایجنڈا ہے، بلے والے ہوں جتنے بھی ہیں سب کے ساتھ کفریہ نظام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کفر کا جھنڈا لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، گستاخوں کی حمایت کرنے والے ہیں، آستان رسول کو پھانسیاں چڑھانے والے ہیں، حضور کے غلاموں پر گولیاں برسانے والے ہیں، دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، مسجدوں سے سپیکر اتارنے والے ہیں، میچ کھیلنے کے لیے مسجدیں بند کروانے والے ہیں۔ پوری امت کو پتہ چل چکا ہے دین کے لیے قربانیاں دینے والے، حضور کی عزت پر پہرا دینے والے یہ حضور کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضور کے غلام اس وقت پورے ملک میں جاگ چکے ہیں۔ کل 2 دن سے میں جنوبی پنجاب کا قبلہ امیر محترم کے ساتھ دورہ کر کے آیا ہوں، خدا کی قسم جو بھی جلسہ دیکھتے ہم سمجھتے اس سے بڑا جلسہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، آگے جاتے تو اس سے بھی بڑا جلسہ ہوتا، اس سے آگے جاتے اس سے بھی بڑا جلسہ ہوتا۔ اس سے پتہ یہ چلا پورے ملک میں حضور کے غلام جاگ رہے ہیں، پورا مہینہ آپ جاگتے رہے، اب ایک آخری دن آپ نے سو نہیں جانا ہے۔ 17 جولائی کو اصل جاگنے کا وقت ہے، اپنے ووٹ پر پہرا دینے کا وقت ہے، اپنے حق چھیننے کا وقت ہے، کسی چور کو ڈاکو کو اپنے حق کے ساتھ بھڑکنے نہیں دینا ہے، یہی خیال رکھنا ہے۔ جتنے آپ کے پولنگ ایجنٹ ہیں ان کی تربیت کرنی ہے، کوئی جتنے بھی پولنگ اسٹیشن ہو کوئی بھی پولنگ ایجنٹ اپنا فارم دستخط لیے بغیر مت نکلے، اس دن روزہ رکھ کے جائے، اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا 2 بسکٹ کے پیکٹ اور 1 بوتل پانی کی اپنے ساتھ رکھ لے، وہ یہ سمجھے حضور کے دین کے لیے آج کا دن میں نے قربان کرنا ہے، آج میں نے یہاں بیٹھنا ہے، چاہے مجھے مار پڑے اور چاہے مجھے گولی پڑ جائے، میں حضور کے دین کے لیے یہ برداشت کروں گا، لیکن اپنے حق پر کوئی ایک کارنامہ سر اٹھا کر کے جو تم بتا سکتے ہو، کیا تم منہ دکھانے کے قابل ہو؟ گستاخوں کا ساتھ تم نے دیا، عاشقوں پر گولیاں تم نے چلائی، کس منہ سے آئے ہو؟ ہم تمہارے ساتھ گلیاں پکیاں کرنے کا وعدہ نہیں کرنے آئے، گٹر پکا کرنے کا وعدہ نہیں کرنے آئے۔ ساسا قبلہ فرماتے تھے یہ تو روٹی کپڑے کا وعدہ کرتے ہیں نا، اسلام کی طرف جب چلے نا آدمی اسلام پہلے روٹی ہی دیتا ہے، پہلے اسلام کی طرف چلو پھر دیکھو کتنی بہاریں آتی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، فرمایا اگر تورات انجیل کو قائم کر دیتے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا، تورات انجیل نازل ہو، تورات انجیل ملک میں لاگو ہو جائے، زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول جائیں، اگر قرآن کا نظام نافذ ہو جائے۔
तो फिर कितना बरकतें होंगी। भाई यही पैगाम देना है, आप लोग जितना मेहनत से काम कर रहे हो, लब्बैक वालों, ये इसकी जज़ा तो हुजूर ने देनी है। यकीन माने आपको देख के रस आता है। खुदा की कसम कई बार दिल से ये दुआ निकलती है, या अल्लाह ये इखलास हमें अता फरमा जो इन कारकुनों का है, जो आधी रात को लगे हुए हैं, जो ग्राउंडों से पानी निकाल रहे हैं, जो अपना पैसा भी खर्च कर रहे हैं, अपना खून भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन आखिरी दिन में सो करके सारी मेहनत पर पानी नहीं फेर देना। अब जागरा है, चोरों डाकों की रखवाली है, आपने जाग करके अपने हक की हिफाजत करनी है। सामने किधर कायदे मिल्लत इस्लामिया मौजूद है। अब क्योंकि उन्हीं का खिताब सुनना है, बस आखिरी बयान हमारे PP 167 के इंशाअल्लाह 17 जुलाई को विनिंग कैंडिडेट, इंशाअल्लाह 17 जुलाई को वोट की हिफाजत करनी है, करेंगे, आप 45 लेके घर आएंगे इंशाअल्लाह। और बिला तखीर हमारे PP 167 के इंशाअल्लाह MPA हुसैन अहमद साहब से मुखातिब हो के आप आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जब मुर्शिद वहाँ बैठे हो ना, तो सिर्फ एक ही अल्फाज इनके लिए मैं कहूँगा, फिर उन्हें बुलाऊंगा कि आप स्टेज पे आके आप हम सबकी रहनुमाई करें। एहसास बढ़ो आगे, हर काम मकाम अपना, हम मुब्तदी हैं तेरे, तू है इमाम अपना। कायदे मिल्लत इस्लामी का इस्तकबाल, कायदे मिल्लत इस्लामी का इस्तकबाल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आब की नरन तेरे मुहीत में हबाब, आलम आब व खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़, ज़र्रा रेत को दिया तूने तुलूए आफ़ताब, शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्र जुनैद व बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब, और तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल ग़ियाब व जुस्तजू इश्क हुज़ूर व इज़्तिराब। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब, और अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क, इश्क न हो तो शरोब दी मुनक़दा तसव्वुरात, सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मारका वजूद में बद्र हुनैन भी है इश्क। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, अहलियान लाहौर और हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम गुलाम, स्टेज से लेकर आखिरी पंडाल के आखिरी शख्स तक, हम सब का तारुफ तो हमारे कायद अमीरुल मुजाहिदीन करा कर गए हैं कि हम कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के हैं। और रही बात कि जिनके साथ हमारा मुकाबला है उनकी क्या बात करें। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ कोई चौहान साहब नोटों की जगह तो कहीं और होती है, असेंबलियों में नहीं होती, और जिनसे 8 घंटे भी
बर्दाश्त नहीं हुए तो 8 महीने कुफर के सामने खड़े होने वालों का क्या मुकाबला करेंगे। और जिनको जेल की 8 घंटे ने जिनकी तबीयत खराब करके रख दी थी, वो उनसे मुकाबला करेंगे जो कहते रहे कि कफस में भी रहा सफर शौक रहा हमारा। जिन्होंने जेल की दीवारों को देखकर कहा कि यहाँ भी हमारा शौक बढ़ रहा है, मोहब्बत बढ़ रही है, जज्बा बढ़ रहा है, उनसे ये बेचारे क्या मुकाबला करेंगे। कफस में भी रहा सफर शौक रवा हमारा और पसे दीवारे जिंदा भी रहा जुनून जवां हमारा। और हम लिख कर देकर नहीं आए, हमारी क़यादत तो दूर, हमारे किसी कारकुनान ने भी देखकर ये नहीं दिया कि मेरा हुजूर से कोई ताल्लुक नहीं है। जिनके सॉफ्टवेयर 8 घंटे में बदल दिए जाएं, आपको लगता है कि वो मुल्क सही कर लेंगे? और दूसरी तरफ वो है जो कहते हैं कि हम जिहाद करने निकले हैं, हम जनाब जंगे आजादी लड़ने के लिए, आजादी की जंग लड़ने के लिए निकले हैं। मैंने कहा नचन वाली दे पुत्रा भी कभी आजादी ये बात ऐसे नहीं है जिनके बड़ों ने अंग्रेजों से जागीरें हासिल की हो, जिनके बड़ों ने जंगे आजादी के मुजाहिदीन की लिस्टें अंग्रेजों को मुखबिरियां करके दी हो, उनकी औलादें कभी आजादी की जंग लड़ सकती हैं? आजादी की जंग वो लड़ेंगे जिनके बड़ों ने 1857 से लेके 1947 तक, 1947 से लेकर 74 की तारीख खत्म नबूवत तक और 74 की तारीख खत्म नबूवत से लेकर फैजाबाद की सर्द फिजाओं तक और फैजाबाद की सर्द फिजाओं से लेकर वजीराबाद पुल तक, जिन्होंने हर जालिम के सामने खड़े होकर कहा कि है मश्क सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी, शाहों के तकब्बुर से भी, शाहों के तकब्बुर से भी, शाहों के तकब्बुर से भी तब कर न रहा मैं, आखिर किस बार का है खास का गदा। और कौमें अपने नजरियों पर कैसे पहरा देती हैं। अकबर इलाहाबादी ने कहा था ना कि देखी जो हिस्ट्री मैंने तो फिर कामिल यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। से पूछा, वो मुझसे मैशत, आप मैशत कैसे चलाएंगे? मैंने कहा सबसे पहले तो मुझे ये बता कि पाकिस्तान की मैशत पर सबसे ज्यादा वजन किस चीज का है? कहने लगा शायद जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैंने तो मैशत सारी पढ़ी है, मैंने जनाब सारे किताबें खोली हैं। मैंने कहा पागल, पाकिस्तान की मैशत पर इस वक्त सबसे ज्यादा वजन सूद का है जो हम IMF को वापस करते हैं। अच्छा, मैंने कहा उसका दूसरा नंबर कौन सा है? दूसरा नंबर वो कहता चले आप ही बता दें। मैंने कहा दूसरा नंबर उस अशराफिया का है जिसके कुत्तों के साबन भी बाहर से आते हैं। मैंने कहा ये कौम अभी ईद गुजरी है, इस कौम ने अपने पैसों से ईद के लिए जानवर खरीदा, बकरा खरीदा, गाय खरीदी, बैल खरीदा, उसको चारा भी अपनी जेब से दिया, उसके फिर ज़िबा करने के लिए कसाई भी अपने जेब से दिए। और ये कहने लगा जी वो वज़ीर आज़म से ने भी 2000 रुपए का ऐलान किया है। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, कराची से लेकर एक काफिला पिंडी तक, इस्लामाबाद तक जाऊंगा और सब 2-2 हज़ार उसको वापस करने जाएंगे कि ये सवाल के अपने भाई को भेज लो, उसका इलाज करा लो। इन चोरों की बात क्या करें, इन फराडियों की 2 नंबरों की बात क्या करें? 17 दिन हो गए
मार्केट में तेल सस्ता हो चुका है, लेकिन इन्होंने तेल सस्ता करने के लिए वो दिन रखे हुए थे जब इलेक्शन करीब आएगा। मैंने कहा तुम 75 साल से कौम को हर चीज महंगी दे रहे हो और तुमने तेल कौम को जनाब पेट्रोल और डीजल भी महंगा दिया है। इंशाल्लाह अब तुम सस्ता करो या महंगा करो, कौम तुम्हें सस्ता तेल देगी और ऐसा तेल देगी जो तुम नस्लों तक याद रखो। और मैं जनूबी पंजाब, बस्ती पंजाब, शुमाली पंजाब, कलर सैदा से लेकर वो आखिरी कोने तक पिंचनाबाद और जनाब सारे पत्थर और सारे रस्तों में लेकर आया हूँ। हुजूर के गुलाम जाग गए हैं, अब ये किसी रंगीन नारे में नहीं आने वाले। और जो क्या कहते हैं जी, कायद कौन होता है? जो अमेरिका के आगे लेटा रहे और टीवी पे आकर कहे एब्सोल्युटली नॉट, और रात को जाकर अमेरिकी एम्बेसियों के चक्कर लगाए और कहे ये हमने बयानिया बनाने के लिए कहा है, हम आपके खिलाफ नहीं है। मैंने कहा हम कहते हैं हम अमेरिका के खिलाफ है, हमारे उस कुत्ते के खिलाफ है जो इस्लाम के खिलाफ है, हमारे उस बदसूरत के खिलाफ है जो मेरे आका मौला के बारे में बात करेगा। और ये याद रखना, हम वो है जो हर जालिम के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे और कभी दर की हिमायत न करेंगे। वो कहते हैं जी इसके बारे में बात करें। ये जनाब जो आज इक़्तिदार से नीचे उतारा गया है, जैसे शैतान जन्नत से निकाला गया था ना, तो आज तक शोर डाला है, एक इक़्तिदार से उतारा गया है। कहता है वो कह नहीं सकता मुझे क्यों निकाला है, वो कहता है मेरे खिलाफ साजिश हुई है। मैंने कहा तेरे खिलाफ साजिश नहीं, तुझे उस शाकान मुस्तफा के खिलाफ खारिश हुई थी, इसलिए तुझे नीचे उतारा। और तेरी खारिश बटी हुई है कि नहीं हुई? अभी तो मैदान बड़े बाकी हैं, अभी तो तेरे से हमने शोहदा का हिसाब लेना है। और ये जो एक वज़ीर आज़म बेटा बन गया है और बाप कहता है मैं वज़ीर आज़म हूँ और बेटा कपड़ों में नहीं संभाला। मैंने कहा तेरा बाप वज़ीर आज़म नहीं, सिकंदर आज़म भी हो, हुजूर के गुलामों को कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। और अगर हमारा पता पूछना है तो फिर जाकर पूछ कि तलवार के कब्जे में जब हम कलाई देंगे तेरे अजदाद भी कब्रों से दुहाई देंगे। ऐसे नहीं, नारा तो हमने रच के लगाना है ना, जिससे इनको तकलीफ होती है। अब लगाओ जी लब्बैक के बारे में बकवास करते हैं बैठकर कि जी ये फिरका वाराना जमात है। इस स्टेज से बताएं किसी का नारा लगा है? अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी का नारा लगा है? हम अल्लामा इकबाल से पूछते हैं, इकबाल फिरका वारियत होती क्या है? इकबाल कहता है, इकबाल ये हिंद के फिरका साज, वो लगी है तस्वीरें, ये हिंद के फिरका साज, इकबाल ये हिंद के फिरका साज गोया आज़री कर रहे हैं। इकबाल कहता है इसका बस नहीं चलता, इन्होंने अपने कानून अपनी ताकत के जोन में खुदा तो बने बैठे हैं लेकिन ये खुदाई का इकरार और ऐलान नहीं कर सकते। इकबाल कहता है, इकबाल ये हिंद के फिरका साज गोया आज़री कर रहे हैं, बचा के बुतों से दामन अपना गुबारे लाए हिजाज हो जा। इकबाल कहता है तुझे कोई अपने पीछे लगाएगा, कोई तीर के पीछे, कोई बल्ले के पीछे, कोई सरदारी के पीछे, कोई जनाब फराह के पीछे, कोई जनाब नून के पीछे, कोई जनाब शरीफों के पीछे, कोई जनाब बिलावल के पीछे। इकबाल कहता करना क्या है? कहता है ना किसी चौधरी को मानी, ना किसी बडेरे को मानी, ना किसी सरदार को मानी, बस एक सरकार को मानी जिसके बारे में तेरा बाबा तुझे बता रहा है कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। मैंने कहा हमारे सामने कोई मजलूम आ जाए ना, कोई कमजोर हिस्सा आ जाए तो हम ये कहते हैं कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, हम उसके सामने हुजूर के जमाल का मजर बन जाते हैं, उसके सामने पिछ जाते हैं। वो कमजोर हो,
اور اگر کوئی ظالم آئے نظر قہر ذوالجلال بن، اس کے اوپر تو ہم اللہ کا قہر بن کے ٹوٹتے ہیں۔ اور تمہیں کوئی غلط فہمی ہے کہ تحریک لبیک والے میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے یا پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تحریک لبیک والے پیچھے ہٹنے یا بھاگنے کے لیے نہیں، یہ انشاءاللہ بھگانے کے لیے ہے۔ اور رہی بات جو 8 گھنٹوں میں لکھ کر دے آئے، میں ان سے کہتا ہوں ہمارے کارکنوں نے 8 سال جیلیں دیکھی، لیکن کسی نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا کہ میں لکھ کر کہیں اپنی جان چھڑا کر گھر چلا جاؤں، بلکہ جو کوئی آیا تو انہوں نے کہا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم۔ انہوں نے کہا اس سے تو موت اچھی۔ اور دیکھی تو وہ کیا، یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، یہ مٹی بابا جی والی، یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے۔ ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے، ابھی تک یہ صدا آ رہی ہے تربت کے سینے سے۔ اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے۔ آج اتر کر اقتدار کی خاطر اور جناب باتیں کرتی اور یہ کہنا، وہ کہتے ہیں جی قائد کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا ذرا تمہیں بتاتے ہیں قائد کون ہوتا ہے۔ قائد وہ نہیں ہوتا جو 4 دن جیل ملے تو پلیٹ لیس گرا کر لندن بھاگ جائے، قائد وہ نہیں ہوتا۔ قائد وہ نہیں ہوتا جو لندن بھاگ جائے اور قوم کو کہے کہ ووٹ کو عزت دو تو نعرہ لگاؤ، اور بعد میں ووٹ کو عزت دو بیچ کر بھائی کو وزیر اعظم اور بھتیجے کو وزیر اعلیٰ بنوا لے۔ قائد وہ نہیں ہوتا، قائد وہ نہیں ہوتا۔ قائد تو 72 دے کے کربلا میں اپنے نظریے کا سودا نہیں کرتا۔ ہاں قائد تو وہ ہوتا ہے، اور قائد وہ بھی نہیں ہوتا جو جناب چلے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ لے کر اور ایک فون آئے، انہوں نے کہا جناب 10,000 شیل آ چکے ہیں، 7,000 آپ کے کارکنوں کو ماریں گے اور 3,000 آپ کے کنٹینروں کو کنٹینر کے اوپر ماریں گے، اور جناب انہوں کی بریک پشاور جا کے لگے۔ قائد وہ بھی نہیں ہوتا، قائد وہ بھی نہیں ہوتا جس کی بریک جا کے پشاور لگے تھوڑے سے جناب اور دھمکی سن کے۔ قائد وہ ہوتا ہے کہ میاں والی روڈ کے اوپر جا رہا ہو اور پیچھے سے کوئی دشمن فائرنگ کر دے تو قائد گاڑی رکوا کر اپنی دروازہ کھلوا کر ٹانگیں باہر نکال کر ان کو کہتا ہے تم کدھر گولیاں چلا رہے ہو؟ خادم حسین جی مجھے لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک۔ آپ یہ دیکھ لینا کہ یہ کہتے ہیں نا کہ تحریک لبیک کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی۔